السلام علیکم. جان ستمگر. قسط نمبر 48. فروا خالد کی تحریر. میں کبھی آپ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، مگر میں جانتی ہوں آپ میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گے. محروسہ یہ بات صرف دل میں سوچ پائی تھی، ہمدان کو کہنے کی جرت نہیں تھی اس کے پاس. محروسہ کی وہ پوری رات جاگ کر گزری تھی. ہمدان اس کے لمس کا مرہم پاتے ویسے ہی اس کی گود میں سر رکھے سویا رہا تھا، جبکہ محروسہ اس کے آرام کے خیال سے ذرا سا ہل بھی نہیں پائی تھی. اس نے ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے گزار دی تھی. اس کی ٹانگیں درد کے مارے جیسے بے جان ہو چکی تھیں، مگر اس کی ہمدان صدیقی کے لیے بے پناہ محبت ہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمدان کا سر اپنی گود سے نہیں ہٹا پائی تھی. تکلیف برداشت کرتی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ساری رات اسے دیوانہ وار نگاہوں سے تکتی رہی تھی. وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر بہت مختصر تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ملا ہر لمحہ ایسے ہی کھلی آنکھوں سے جینا چاہتی تھی. بلیک اسٹارز جو دنیا والوں کے لیے دہشت اور برائی کی علامت مانے جاتے تھے، ان کا اصل حقیقت کیا تھی، اس سے بہت کم لوگ ہی واقف تھے. وہ تینوں ایک ساتھ تو تھے، مگر ان کی اس گینگ کو تشکیل دینے کے پیچھے ملک کی سلامتی کا کتنا بڑا ریزن تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا. ان تینوں کا تعلق نہ تو کسی خفیہ ایجنسی سے تھا اور نہ ہی کسی اور ادارے سے. وہ اپنے لیڈر آپ تھے. وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ فورسز کے تمام ادارے انہیں ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے ملک میں پلتے شر پسند عناصر کے سر پر لٹکتی ایک ایسی اندیکھی تلوار ثابت ہو رہے تھے، جس سے نہ تو ان کے نام نہاد سیاسی لیڈرز بچ پا رہے تھے اور نہ ہی فورسز کی وردیوں میں چھپی کالی بھیڑیں. پہلے پہل شاویز صرف اور صرف شہباز آفندی سے اپنے والدین کا بدلہ لینے کے لیے اپنا ایک منظم گینگ بنا کر اتنا پاورفل ہونا چاہتا تھا کہ شہباز آفندی اور اس کے خاندان کو اپنے ماں باپ پر کیے گئے ظلم کے نتیجے میں عبرت کا نشان بنا سکے، کیونکہ وہ بہت بچپن میں ہی یہ بات تو بہت اچھے سے سیکھ گیا تھا. قانون کا دروازہ کھٹکا کر وہ سیدھے طریقے سے انصاف نہیں مانگ سکتا. شہباز آفندی اس کی جیب سے پیسہ کھاتے، کئی لوگ اسے اپنے حق تک پہنچنے سے پہلے ہی زندہ نکل جاتے، مگر جیسے ہی اس کی ملاقات حازم سے ہوئی اور حازم کی زندگی کی دردناک حقیقت پتہ چلی، تب اسے اندازہ ہوا تھا ظلم صرف اس کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ایک شہباز آفندی ظالم تھا، بلکہ اس جیسے کئی مظلوم اور شہباز آفندی جیسے بے ضمیر لوگ موجود تھے جو اپنوں کا ہی خون چوس کر اپنے لالچ کے پیاس بجھانا چاہتے تھے. حازم بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس سے بڑی اس کی 2 بہنیں تھیں. وہ لوگ ہیبا کے فادر اپنے چاچو کے ساتھ رہتے تھے، جہاں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. حازم کے چاچو اور چاچی اس کا بہت خیال رکھتے تھے. حازم اپنی بہنوں سے عمر میں بہت چھوٹا تھا. وہ صرف اس کی بہنیں نہیں، اس کے لیے سگے ماں باپ سے بڑھ کر تھی، جو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتی تھیں. حازم ان دونوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا تھا. وہ ہمیشہ ڈھال بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی، مگر ایک دن حازم پر ایسی قیامت ٹوٹی تھی جو اس نرم دل رکھنے والے انسان کو ایک درندہ بننے پر مجبور کر گئی تھی. حازم، جسے ہمیشہ صبح اس کی بہنیں نہایت ہی محبت سے اٹھاتی تھی، ایک صبح ان کی زندگی میں ایسی آئی تھی جب اسے اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا. حازم روز 7 بجے اٹھ کر اپنی بہنوں کے ہاتھوں تیار ہو کر اسکول جاتا تھا، مگر اس دن اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب گھر میں ہوتے شور کے احساس سے کھلی تھی. وہ جیسے ہی باہر نکلا، باہر چھایا قیامت کا سماں دیکھ کر وہ معصوم کمسن بچہ سہم گیا تھا. اس کی بہنیں کہیں نہیں تھیں، مگر ان دونوں کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھی وہ سن کر حازم کی زندگی کا سکون چھین گئی تھی اس سے. تیری دونوں بہنیں اپنے عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہیں. رات کی تاریکی میں جب ماں باپ سر پر نہ ہو تو لڑکیاں ایسے ہی گل کھلاتی ہیں. حازم کے کانوں سے اپنے رشتے کی پھپھو کی کئی بات ٹکرائی تھی. صرف وہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اس کی بہنوں پہ ایسے الزام لگا رہا تھا کہ حازم کی روح تک کانپ گئی تھی. نجمہ بیگم لوگوں کے منہ بند کرانے میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چچا ایک جانب جھکے کندھوں کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھے تھے. چھوٹی سی ہیبا پنک فراک پہنے دیوار کے ساتھ لگی سہمی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی نظریں حازم پر آن ٹکی تھی، جو لال چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا ان سب لوگوں کے منہ بند کر دینا چاہتا تھا، مگر اس میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی وہ ان لوگوں سے لڑ پاتا. مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا. اس پر جان نچھاور کرنے والی
اس کی بہنیں کچھ غلط نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ وہ 15 سال کا تھا، اتنا چھوٹا بالکل بھی نہیں تھا کہ لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ اس دن کے بعد سے اسے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا چچی سے چھپ کر اپنی بہنوں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ان کا سراغ کہیں نہیں مل پایا تھا۔ جب ایک دن اس نے اپنے چچا ہاشم علی کو بات کرتے سنا، وہ ایک بار پھر اسے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہیں یہی لگا کہ حازم بھی باقی سب کی طرح شادی پر گیا ہوا ہے، مگر حازم طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ ہاشم صاحب کے دوستوں کی آمد کا سن کر حازم ویسے ہی باہر نکلا تھا، مگر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آتے اسے اپنے چچا کی آواز سنائی دی، جو اس کی بہنوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اپنی قریبی دوست سے۔ ویسے آج تک اتنے مہنگے داموں کوئی لڑکی نہیں بکی جتنا مول تمہاری بھتیجوں کا لگا ہے۔ کیا دھول جھونکی ہے تم نے پورے خاندان والوں کی آنکھوں میں، یہاں سب کے سامنے بھی معزز بن گئے اور وہاں اپنا کاروبار بھی چمکا لیا۔ میں تو بہت حیران ہوں کہ تمہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ گھر میں اتنی حسین لڑکیاں ہوتے ہوئے بھی باہر فور ہوتے رہے۔ وہ شخص اور بھی نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا، مگر حازم کو لگا وہ اب کبھی کچھ بھی نہیں سن پائے گا۔ اس کی بہنوں پر اتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ حازم دیوار پر لٹکی ہاشم علی کی رائفل اتارتا غصے سے انہیں مارنے کے لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا، جب ایک کچن سے نکلتے خانسامہ نے بھاگ کر آتے اسے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں حازم بابا، آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ لوگ اس وقت بہت طاقتور ہیں، وہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ ہم اپنی معصوم بچیوں کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر ایسے نہیں۔ ان کا خانسامہ جو اس کے والدین کے دور سے یہاں کام کر رہا تھا، وہ بھی ہاشم علی کے یہ ظلم کی داستان سن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی غصہ اور دکھ کے مارے آنسو تھے، مگر وہ حازم کو فی الحال کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اندر بیٹھے افراد اس بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں، میری بہنوں پر اتنا بڑا ظلم کیا اس نے، میں اسے مار دوں گا۔ میں کیسا بھائی تھا ان کا، ان کی حفاظت نہیں کر پایا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ حازم درد سے بلبلاتا اپنے بال نوچ رہا تھا، مگر اس وقت اسے سنبھالنے کے لیے وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے خانسامہ کی بات سمجھتے پہلے خفیہ طریقے سے اپنے چچا کی جاسوسی کرتے اپنی بہنوں کا سراغ لگانا چاہا تھا۔ اس دوران وہ نجمہ بیگم سے ضد کر کے اپنے بچپن کی محبت ہیبا امتسال کو اپنے نام لگوا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آنے والے وقت شاید اس کے حق میں نہیں ہونے والا، اس لیے وہ اب ہیبا کو کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے چچا کے کسی بھی برے فعل میں ہیبا یا نجمہ بیگم کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی وہ انہیں کوئی سزا دینا چاہتا تھا۔ ہیبا اس کی محبت تھی جس پر وہ کسی کی بری نظر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ حازم کو پورے 2 مہینے لگ گئے تھے اپنی بہنوں کا پتہ لگوانے میں، مگر جیسے ہی وہ اپنی منزل کے قریب پہنچا اسے لگا وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ اس کے چچا نے اس کی دونوں بہنوں کو دوسرے ملک اسمگل کر دیا تھا، مگر وہ اپنی عزت بچا کر اسی دن حرام موت کو گلے لگا گئی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی رگ کاٹ کر اپنی زندگی کی ڈور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دی تھی۔ اس دن حازم بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کے اندر کی انسانیت اس دن جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا جس کا آغاز اس نے اپنے سب سے بڑے مجرم سے کیا تھا۔ وہ گھر سے اپنے چچا کے ساتھ کسی کام سے نکلا، مگر آدھے راستے میں آ کر ان پر حملہ آور ہوتے اس نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ پہلے اس نے ان سے اپنی بہن کی بے گناہی کا ثبوت ریکارڈ کروایا تھا، جو وہ پوری دنیا کو دکھا کر ان پر لگا بدکاری کا داغ ہٹوانا چاہتا تھا، اور پھر اس نے آہوں اور سسکیوں سنتے اپنے دل کو سکون پہنچاتے گاڑی کو آگ لگاتے انہیں زندہ جلا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ ثبوت تھا اور وہ واپس نجمہ بیگم اور ہیبا کے پاس جا کے انہیں سب بتا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کا ایسا کرنے سے اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل ماننے والی اس کی نازک ہیبا ٹوٹ جائے گی اور نہ کبھی زندگی میں کسی پر اعتبار کر پائے گی۔ اس کی بات کی حقیقت جان کر دنیا والوں کے طعنے اسے زندہ درگور کر دیں گے۔ خود پر اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود حازم سالار یہاں بھی اپنی محبت کے بڑے پن کا ثبوت دیتا وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا تھا۔ تب اس کی ملاقات شاویز سے ہوئی تھی، جو اس کی طرح پوری دنیا سے خفا ہر ایک سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتا تھا۔ الگ الگ وہ دونوں ٹوٹے بکھرے تھے، مگر ایک ساتھ آتے
وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ پوری دنیا کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان دونوں کے مل جانے سے سب کچھ مکمل ہونے کے باوجود ایک کمی رہ گئی تھی، جس کمی کو مہروسہ کنول نے آ کر پورا کر دیا۔ وہ کہنے کو صرف ایک گینگ تھا، مگر وہ کئی مظلوموں کا سہارا تھا۔ ان کا یہ گینگ ہمیشہ ظالموں پر ہی قہر برساتا آیا تھا۔ جو لوگ عدالتوں میں پہنچ کر انصاف نہیں مانگ پاتے تھے، انہیں بلیک اسٹارز اپنے انداز میں انصاف دلاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اچھے کام کرتے آئے تھے، جس بارے میں پوری دنیا پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے بھی ان کی فورسز کے ادارے، سیاستدان اور یہاں تک کہ میڈیا والے بھی ہمیشہ ان کے حوالے سے ہر جگہ دہشت اور غلط خبریں پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے آئے تھے۔ مگر کبھی بلیک اسٹارز نے ان جھوٹے الزاموں کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے عمل سے اپنا آپ اپنے عوام کے بیچ منواتے آئے تھے۔ ان کے نام سے عوام سے زیادہ بڑی بڑی کرسیوں پر برجمان اعلیٰ افسران اور بے ضمیر سیاستدان ڈرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کئیوں کو ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ مگر آج تک اتنی پلاننگز کے باوجود کوئی ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکا تھا۔ جب ایک بار ان کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے مل کر اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی، جس کا لیڈر انہوں نے اپنا ہی ایک پولیس آفیسر بنایا تھا، جو کہنے کو تو ایک پولیس آفیسر تھا، در حقیقت وہ بھی کالے دھندوں میں ملوث تھا، جس کا کام میں ہمیشہ بلیک اسٹارز آ کر اسے پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور وہ شخص تھا حمدان صدیقی کا بڑا بھائی رضوان صدیقی، جس کی تربیت صدیقی صاحب نے حمدان کی طرح بہت اچھی کی تھی، مگر بری سنگت میں پڑ کر وہ اپنا ایمان بیچ چکا تھا۔ اسے بھی پیسہ کمانے کا شوق چڑھا تھا، جس میں وہ حلال اور حرام کا فرق بھلائے بس اونچے سے اونچے عہدے پر جانا چاہتا تھا۔ حمدان ان دنوں تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ رضوان کی بیوی مریم، جس نے صرف حمدان کی خاطر اس سے شادی کی تھی، وہ بہت پہلے ہی اس سب سے آگاہ ہو چکی تھی۔ دوسری جانب صدیقی صاحب بھی آگاہ تھے اور رضوان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے، مگر رضوان آئے روز پستی سے پستی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت غلط کام کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اس کا مریم سے جھگڑا ہوتا تھا۔ فرح، جو مریم کی نیت سے واقف تھی، وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ مریم جان بوجھ کر اس کے بھائی کو مینٹلی ٹارچر کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ٹینشن کا ریزن تو اس کا بھائی خود تھا۔ حمدان نے پاکستان واپس لوٹتے ہی پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ جب آہستہ آہستہ اس کے علم میں اپنے بھائی کی حقیقت آنا شروع ہوئی تھی، تب تک بہت سارا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو روکنے اور سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ اپنے بابا سے اور باقی سب گھر والوں سے شدید غصہ تھا، جنہوں نے اتنا ٹائم اسے اندھیرے میں رکھ کر بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ اس کا بھائی ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے ہاتھ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ جو وہ اسے کرنے کو کہتے وہ کر گزرتا، چاہے وہ کام کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہوتا۔ رضوان صدیقی کے برے فعل دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جب ایک دن حمدان کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ کام کرنا پڑا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنے کا سوچ بھی سکتا تھا۔ حمدان نے رات کی تاریکی میں رضوان کے روم میں جا کر اسے جان سے مار دیا تھا۔ اس کا اپنا بھائی اس کے ملک کے لوگوں کے لیے ناسور بن چکا تھا، نہ جانے کتنے گھروں کو جاڑنے اور عزتیں لوٹنے کا سبب بن رہا تھا، جو ملک کا محافظ ہونے کی وجہ سے حمدان صدیقی نہیں برداشت کر پا رہا تھا۔ رضوان کی موت کو پوسٹ مارٹم میں خودکشی کا نام دلوایا گیا تھا۔ حمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باعث قطع تعلق کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس قطع تعلق کا بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جانے ستمگر کی قسط نمبر 49، فروہ خالد کی تحریر۔ حمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باعث قطع تعلق کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس قطع تعلق کا بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا، جو بے شک غلط نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا بھائی مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا۔ وہ ایسے ہی انتشار پھیلا کر مظلوموں پر ظلم کرتا رہتا۔ حمدان نے رضوان کو
رضوان کے روم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رضوان کا نام اخباروں میں اچھلے اور اس کے برے فعل سامنے آئے۔ وہ مرنے کے بعد اب اپنے بھائی کو رسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود غرضی کے مظاہرہ کرتے اس نے رضوان کے پاس موجود اس سیاسی پارٹی کے خلاف تمام ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ وہ اب کبھی انہیں سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے یہ بھی جانتا تھا کہ یہ چند ثبوت اس پارٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ شاہویز، حازم اور محروسہ کے گینگ کا اب سب سے بڑا مشن اسی پارٹی کو بے نقاب کر کے اس کا نام تک ملک سے ختم کرنے کا تھا، جو بظاہر تو دنیا والوں کے لیے سب سے معزز پارٹی تھی، مگر ان کی حقیقت بہت ہی بری تھی۔ جن کا لیڈر تھا ملک اقبال کیانی، وہ بہت سالوں سے چیئرمین کی کرسی پر بیٹھا عوام کی واہ واہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹھ پیچھے انہی کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کی پارٹی کا ہر بندہ کرپٹ تھا، جن میں سے بہت سارے لیڈروں کو تو بلیک اسٹارز موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور ان سب کے ثبوت بھی اپنے پاس ریکارڈ کر رکھے تھے، لیکن جب تک اقبال کیانی کے خلاف انہیں ثبوت نہ ملتا، وہ تب تک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت نہیں بھر سکتے تھے۔ اسے ختم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر وہ انہیں بے نقاب کر کے مارنا چاہتے تھے، جن کے خلاف کافی کچھ ثبوت ہمدان کے پاس موجود تھے۔ وہ خود حیران تھے کہ اتنا ایماندار، قابل اور نڈر ایس پی اتنے اہم ثبوت چھپا کر کیوں بیٹھا تھا، لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھلی تو تب وہ ہمدان صدیقی کی ایمانداری سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائے تھے، جس نے اپنی ڈیوٹی اور ملک کے ساتھ ایمانداری اور مخلص پن کا ثبوت دیتے اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ محروسہ کا صدیقی ولا میں جانے کا مقصد یہی تھا، اسے وہ ثبوت حاصل کرنے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پوری طرح ہمدان صدیقی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور اس شخص کو بے نقاب بے پناہ چاہے گی جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ حازم ہیبا کے سامنے کبھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اس دن اسے اپنے سامنے دیکھ وہ خود سے کیا وعدہ بھول گیا تھا۔ ہیبا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہیبا اس سے محبت کرے، وہ اتنی جلدی اپنی سچائی ہیبا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اس دن اپنی ایس پی کے پلان کے آگے ہار مانتے اسے سامنے آنا پڑا۔ لیکن ہیبا اس سے جو چاہتی تھی حازم ویسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے اپنی زندگی سے پہلے بلیک اسٹارز تھے اور ان کا مشن تھا اپنے ملک کو ان نام نہاد سیاسی اور معزز لوگوں کے قہر سے بچانے کا۔ اس لیے اس نے ہیبا کو خود سے بدزن کرنے کے لیے اس سچ کو اس طرح پیش کیا تھا کہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس نے صرف خود کو اس کے بابا کا قاتل بنا کر پیش کیا تھا، اس کے بابا کی حقیقت آشکار کر کے اس کا دل نہیں توڑا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی ہیبا ناراض ہو کر اس سے اتنی دور چلی جائے گی۔ جو کام فورسز اور باقی ایجنسیز اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، وہ کام اب تک بلیک اسٹارز کرتے آئے تھے اور اب آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ دنیا انہیں برا کہے یا اچھا کہے، انہیں صرف اپنے عوام اور لوگوں کی پرواہ تھی جو اب اداروں سے زیادہ مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے تھے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ بلیک اسٹارز کبھی کسی کی پکار پہ وہاں نہ پہنچے ہوں، ہمیشہ ہر جگہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ پہنچے تھے۔ وہ کہنے کو بلیک اسٹارز تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سیاہیاں بھر کر باقی لوگوں کی زندگیاں روشن کر رکھی تھیں۔ بلیک اسٹارز کی دہشت سے لوگ کانپتے ضرور تھے، مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا۔ وہ بلیک اسٹارز تھے جو اب کسی اور کے انصاف کرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ہی انصاف کرتے تھے۔ ان کا کیا گیا انصاف سہنا آسان بھی کبھی نہیں رہا تھا۔ ہمدان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظریں سیدھی محروسہ کی جانب گئی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئی تھی، اس کا اپنا سر بیک گراؤنڈ سے ٹکا ہوا تھا، شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ تھکن، بے آرامی اور تکلیف کا اثر دیکھ ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج ایک بار پھر اس کا دل اس لڑکی کی محبت پہ مان لے آیا تھا جو اس کے سکون کے خیال سے خود اتنی اذیت اور برداشت کر گئی تھی۔ ہمدان اٹھ کر نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے سبیہ دلکش چہرے کی جانب دیکھے گیا تھا، پھر وقت
اسے اپنے شہر میں جکڑتی اس لڑکی کی قاتل نگاہیں اسی وقت بند تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ حمدان نے ہاتھ بڑھا کر نہایت ہی احتیاط سے اس کی گردن سے سختی سے کھینچا دوپٹہ ہٹانا چاہا تھا، جو شاید وہ حمدان کے نیچے آ جانے کی وجہ سے کھینچ نہیں پائی تھی، اور اپنی گردن میں نہ جانے کتنی دیر سے یہ تکلیف برداشت کرتی رہی تھی۔ حمدان کے دوپٹہ نکالتے ہی اس کی دودھیا گردن حمدان کے سامنے آن ٹھہری تھی، جو ریشمی دوپٹے کی رگڑ کی وجہ سے کئی جگہوں سے لال ہو چکی تھی۔ حمدان نے اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیا تھا جب نیند میں بھی محروسہ کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ حمدان کو خود پہ شدید غصہ آیا تھا، اور ساتھ ہی محروسہ پہ بھی۔ وہ کیوں اس کی اتنی نفرت کے بدلے اسے اتنا چاہتی ہے؟ وہ اب تک اس کے ساتھ ہر طرح سے غلط کر چکا تھا، اسے نہ جانے کتنی اذیت دی تھی، مگر وہ اسے پھر بھی یوں دیوانوں کی طرح چاہتی تھی۔ حمدان اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا، اسے آرام دہ حالت میں بیڈ پہ لٹاتا، اس کا سر تکیہ پہ رکھ دیا تھا۔ غلافی گنہری پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں جن میں کاجل ڈال کر انہیں مزید قاتل بناتی، وہ اس کے دل پر پوری طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ کٹاؤدار گلابی گداز لبوں کے اوپر سجا سیاہ تل کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ گلابیاں جھلکاتے ملائم گال اور چھوٹی سی ستوا ناک، وہ دلکشی کی مورت تھی جس میں حمدان صدیقی خود کو گم ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ جھکا تھا اور باری باری اس کی دونوں گالوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ محروسہ کسمسائی تھی جب حمدان فوراً پیچھے ہوا تھا۔ محروسہ کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے، جو نہ جانے کیوں حمدان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے انٹرکام سے ملازمہ کو پین کلر لانے کو کہا تھا۔ جب اس کی آواز سنتے اسے اپنے پاس سے اٹھتا محسوس کرتے محروسہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محروسہ نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، جب ٹانگوں میں ہوتے درد کی وجہ سے وہ نیچے اترتے ہی بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ حمدان نے جلدی سے اس کے قریب آتے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ وہ اس کے سہارے کھڑی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری وجہ سے خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ میرے آرام کا اتنا خیال کیوں ہے تمہیں؟ حمدان اسے اپنے سہارے اٹھائے کھڑا سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جو اسے پرسکون کھڑا دیکھ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کی زندگی کی ہر تکلیف اپنے اوپر لے لینا چاہتی تھی۔ میں نے ریزن آپ کو بتایا تھا رات کو۔ میرا مجھ پر اختیار نہیں ہے آپ کے معاملے میں، بہت بے بس ہوں میں۔ محروسہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے نیچے گرتے حمدان کو بے چین سا کر گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے معاملے میں اپنے دل کو پتھر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ موم کی طرح لمحہ بہ لمحہ اس کی دیوانگی کے آگے پگھلتا جا رہا تھا۔ آج تک اس کے لیے کبھی کسی نے اتنی اذیت برداشت نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے ہر انسان کو اپنے برے رویے کی وجہ سے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن ایک واحد یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے اب تک سب سے زیادہ ناروا سلوک رکھا تھا، مگر ہر گزرتے غصے لمحے کے ساتھ وہ اس کی اسیر ہو رہی تھی، اور ساتھ اس کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور شاید نہ کبھی کر پاؤں، پھر کیوں خور کر رہی ہو خود کو میرے پیچھے؟ تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ حمدان کی نگاہیں اس کی دودھیا گردن پر بنے سرخ نشانوں پر جمی ہوئی تھیں، جو اسی کے دیے ہوئے تھے۔ اس کے انداز پر محروسہ کو اچانک اپنے بنا دوپٹے کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً حمدان کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، جب اسی لمحے حمدان اسے اپنے مزید قریب کھینچتا اس کی گردن پہ جھکا تھا، اور اس کے زخم پر اپنے لبوں کا مرہم رکھتا اس کا رات کا قرض اتار گیا تھا۔ محروسہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ حمدان کا بدلہ انداز نوٹ کر چکی تھی، مگر اسے حمدان سے اس استحقاق بھرے عمل کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لال انگارہ ہو چکا تھا۔ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے والی اپنے ایس پی کے میدان میں آتے ہی ایسی ہی سہمی ہرنی بن جایا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو محبت کے وار سے زخمی کر کے اس کی اصلیت سامنے لانا چاہتا تھا، مگر وہ ہر بار محبت کا ایسا امتحان پار کر جاتی تھی کہ حمدان چاہنے کے باوجود اپنے کہے پہ عمل نہیں کر پاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے شہر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سرزد کر گیا تھا، اس کا عمل بالکل بے اختیار سا تھا۔
महरूसा की आंखें नम हो चुकी थी। हमदान उसके लरजते कांपते वजूद को बाहों में उठाता बेड की जानिब बढ़ा था। खामोशी से यहीं बैठो और आराम करो, मैं जानता हूँ तुम्हें रात भर नहीं सोई। हमदान उसकी झुकी निगाहों और कपकपाते होठों पर एक गहरी निगाह डालता वहाँ से निकल गया था, जबकि महरूसा अपने धड़क धड़क कर बेकाबू होते दिल पर हाथ रखती अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी। उसे आज पहली बार हमदान की आंखों में अपना अक्स दिखाई दिया था, जिस पर खुश होने के बजाय वो शदीद टेंशन में आ चुकी थी। मोहब्बत का दर्द कितना शदीद होता है, उससे बढ़कर भला कौन समझ सकता था। वो हमदान को इस अज़ियत में मुब्तला होता नहीं देखना चाहती थी। उसे अब जल्द अज जल्द रिजवान के कमरे में पहुंचकर वो सबूत हासिल करके हमदान के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना था। ये बात सोचते ही महरूसा को अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। मैंने हिबा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो आप पर बहुत गुस्सा थी बेटा। उसी गुस्से में वो हमसे इतनी दूर चली गई। नजमा बेगम उसके सीने से लगकर रो रही थी, जबकि हाजिम बिल्कुल साकित खड़ा उन्हें हौसले के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाया था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी ज़िंदगी भर का सासा छीन लिया गया हो। गाड़ी में आन बैठते उसने गाड़ी फुल स्पीड पे दौड़ाना शुरू कर दी थी। उसका दिल चाह रहा था वो खुद को ख़त्म कर दे। वो सीधा ब्लैक हाउस पहुंचा था, जहां सामने ही उसे शावेज फ़ोन पे बात करता नज़र आया और दूसरे हाथ में उसने सिगरेट थाम रखा था। हाजिम को देख उसकी आंखें रोशन हुई थी। आ गए तुम? शावेज उसे अपने सामने कुर्सी पे गिरते देख फ़ोन रखता उसकी जानिब बढ़ा था। तुम खुद से गुस्ताखी करने वालों को कभी नहीं बख्शते ना। मैंने भी कल रात तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसी की सज़ा दे दो मुझे, ख़त्म कर दो मुझे। मैं हर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपने तमाम सोर्सेज लगा चुका हूँ, मगर हर जानिब से यही इत्तला मिल रही है कि हिबा उसी जहाज़ में मौजूद थी। उसके जहाज़ में दाखिल होने की रिकॉर्डिंग भी देख आया हूँ, मगर फिर भी मेरा दिल को यकीन नहीं आ रहा कि हिबा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। हाजिम थके थके लहजे में बोलता, शावेज को भी अपने साथ अजियत में मुब्तला कर गया था। हमेशा मुझे और महरूसा को हौसला देते आए हो, हमें कभी टूटने नहीं दिया तुमने, तो फिर आज खुद टूट रहे हो। पूरी ज़िंदगी कितनी अजियत बर्दाश्त की तुमने, फिर अब क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? मैंने अपने गैंग के सबसे मजबूत इंसान को यूं टूटता हुआ नहीं देख सकता। शावेज बोल रहा था, जबकि हाजिम सख्ती से आंखें नीचे नफ़ी में सर हिला गया था। नहीं, ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे ज़ख्मों का मरहम और मेरे हर दर्द का मदावा थी वो। मैं कैसे उसे भूल जाऊँ? जीना भूल सकता हूँ शाह, मगर उसे नहीं भूल सकता। नहीं रह पाऊँगा मैं उसके बगैर। इसलिए बेहतर यही है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। हाजिम ने पिस्टल उठाते अपनी कनपटी पे रखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं मरने दूँगा? हाजिम सलाह, तुम और महरूसा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से बढ़कर हो। तुम दोनों पर ज़रा सी आँच आने से पहले शावेज सिकंदर खुद को कुर्बान कर देगा। मैं तुम्हें हमेशा से कहता आया हूँ, मैं हर शय पर इख्तियार रखता हूँ। फिर तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे दूर कैसे जाने दे सकता था? शावेज की बात पर हाजिम ने झटके से उसकी जानिब देखा था, जो सिगरेट का गहरा कश लेता कुर्सी की पुश्त से सर टिका उसे देखने लगा। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो शावेज के बिना बोले ही सब समझ गया था। परीसा बिल्कुल ठीक कहती है, तुम वैसे दरिंदे से कम नहीं हो। हाजिम उसके एक जुमले में दबी बात समझ चुका था और जैसे उसके तड़पते दिल को करार आया था। वो पागल है और पागल कुछ भी बोलते हैं। परीसा के जिक्र पर शावेज की आंखों में उभर कर मालूम होती हल्की सी मुस्कुराहट हाजिम को हैरान कर गई थी। आज पहली बार उसने शावेज के चेहरे पर यह निहायत मामूली सी मुस्कान देखी थी। शावेज ने बिना कुछ बोले उसकी जानिब एक एनवेलप बढ़ा दिया था और वो दोनों वहीं बैठे थे जब उनके कानों में परीसा की निस्वानी दिलखरिश चीख टकराई थी। परी, शावेज सिगरेट वहीं फेंकता बेख्तियार ज़ेरे लब बड़बड़ाता उस जानिब भागा था। उसे ज़रा सी तकलीफ़ में देख अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर दीवानों की तरह उसकी जानिब दौड़ पड़ता। इस वैशी को अपनी परी से मोहब्बत नहीं है अभी। हाजिम, जिसको शावेज के एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी वापस लौटा दी थी, वो उसके इस बेखुद अंदाज पर मुस्कुराता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया था।